اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز پڑھتے رہیے، یہ ہدایات دی گئی ہیں، نماز کا حکم ہے اور اس کی حکمت بھی بتائی گئی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک لے گی۔ سبحان اللہ۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز کے ساتھ ایک بات فرمائی کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز۔ اب دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف ریڈنگ کرنا، بلکہ تلاوت سے مراد اس کو اجر و ثواب کے لیے پڑھنا بھی ہے، معانی پر تدبر اور تفکر کرنا، غور و فکر کر کے پڑھنا، اسی طرح اس کی تدریس کرنا، واعظ کرنا، مقاصد، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل، یعنی صرف پڑھنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ تلا یتلو کا معنی جو ہے وہ صرف پڑھنا نہیں ہوتا، تلاوت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مطلب پیچھے چلنا بھی ہوتا۔ والقمر اذا تلاھا قرآن کے اندر آتا ہے، جو چاند جو اس کے پیچھے آتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا پیچھے چلنا بھی، پیچھے چلنے سے مراد اس پر عمل کرنا، گویا پڑھنے سے لے کر عمل کرنے تک، سمجھنے اور عمل کرنے تک تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ گویا قرآن کو ضابطہ بنا لیجیے اور پھر نماز پڑھتے رہیے۔ نماز پھر آپ کو روک لے گی برائیوں سے اور بے حیائیوں سے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں، ہم پڑھ چکے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اور والا ذکر اللہ اکبر کو سمجھ لیجیے، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر سے مراد وہ نہیں ہے، صرف وہ نہیں ہے جو ہم زبان سے کوئی چیز ادا کر دیں، یہ صرف یہ ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر سے مراد اصل میں یاد ہے، اور یاد اصل میں دل میں ہوتی ہے، اور دل میں یاد کرنے کے لیے یہ جو زبان سے یاد کرنا ہے، یہ اس کے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے۔ جب زبان سے آپ کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، آپ پڑھتے رہے، دل میں اللہ کی یاد بس جاتی۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو بھی دل میں اللہ کی یاد، نماز اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی یاد کے لیے۔ لہٰذا اقم الصلاۃ لذکری، جو سمجھے کہ میں غفلت کا شکار ہوں، میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کرے، اور جب نماز پڑھے گا تو نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی جو فریکوینسی ہے وہ سیٹ کر دے گا، اس کا فوکس ٹھیک ہو جائے گا، اس کے جو معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں، اس کا جو آئینہ بصیرت دھندلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یوں جب اللہ کی ریممبرنس اور اللہ کی یاد ہر وقت دل میں رہے تو یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کی یاد اس کو مل جائے۔ سبحان اللہ۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، تم کس مقصد کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہو۔ اگر اللہ کی یاد کے لیے کرو گے تو اللہ نے تو قانون بنایا ہوا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تم اللہ کی یاد کے لیے کرو تو صحیح، کچھ اللہ کو اپنی زندگی میں، اپنے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ کی یاد کو تم کچھ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتا ہے۔ تو گویا نماز جو ہے یہ بطور علاج بھی ہے، یہ بطور پرہیز بھی ہے۔ یعنی آپ، ایک پرہیز ہوتا ہے، ایک علاج ہوتا ہے۔ پرہیز کرنا ہے تو بھی نماز ہے، علاج کرنا ہے تو بھی نماز ہے، اور مدد وہ بھی نماز سے آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ہم پڑھائے ہیں۔